الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور جس کی چاہے تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الشورى کی آیات مبارکہ 12 کی تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ کار ساز، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، زندہ کرنے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، میدان حشر میں اکٹھا کریں گے، اور اس دنیا میں تمہیں صرف کارساز اللہ کو بنانا چاہیے۔ تمہارا کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرض سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کارساز نہیں سمجھتے۔ کوئی اپنے لیڈروں کو کارساز سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے حالات ٹھیک کرے گا، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ فلاں مزار پر چلے جاؤ، تمہارے بگڑی بن جائے گی، تمہارا کام ہو جائے گا، فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور وہ استوا عرش پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذات ایسی ہے کہ جہاں بھی کوئی اس کو پکارے وہ اس کی پکار سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میری مخلوق کون کون سی ہے، اس کی کیا حاجات ہیں، وہ کس کو پکار رہی ہے یا مجھے پکار رہی ہے، لیکن ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز سمجھ لیا، اس لیے آج ہم ذلیل ہیں۔ اور پھر کہ جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو، یعنی اختلاف سے مراد کیا ہے؟ دین میں عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، یعنی نصارہ، یہود کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، دوسری قومیں کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ اگر آپ ہندو کے ساتھ بیٹھیں تو وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ آتش پرست کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ستارہ پرست، سورج پرست کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ یعنی جو بھی کسی مذہب کا پیروکار ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں حق پر ہوں، باقی غلط ہیں۔ لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے حق پر کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب حق پر وہ ہوگا جو میرے نبی کی سنت پر عمل کرے گا، حق پر وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ اگر نصارہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول یا خدا کا بیٹا سمجھتا ہے، وہ اس کو کام نہیں آئے گا۔ اس کی بھی کامیابی، اس کی بھی نجات اب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے اور آپ کی شریعت پر ایمان لانے میں ہے، آپ کی شریعت پر عمل کرنے میں۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام ہوتے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے۔ اب یہودی اسرائیلی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی بھی یہ بھی حق پر نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اگر یہ کہتے کہ ہم حق پر آنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں دین حق قبول کرنا پڑے گا، انہیں امت محمدیہ کا رکن بننا پڑے گا، چاہے ہندو ہے، چاہے پارسی ہے، چاہے کس مذہب کا بھی ہے۔ اب صرف اور صرف نجات کس میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے پھر انسان کو بنایا، ہر چیز کے جوڑے بنائے، انسانوں کی نسل چلی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور آج جو ہے اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ تو جہاں یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اس کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے۔ کار ساز ہے تو اللہ ہے، زندگی دینے والا ہے تو اللہ ہے، نسل چلانے والا ہے تو اللہ ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ اور آسمان اور زمین کی کجیاں اسی کی ہیں۔ آسمان اور زمین میں جتنے بھی خزانے ہیں اس کی چابیاں یعنی اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے، یعنی یبسط الرزق لمن یشاء، یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس کی روزی کشادہ کر دیتے ہیں، اور لمن یشاء ویقدر، اور جس کی چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آج ہم نے روزی رساں دوسری چیزوں کو سمجھ لیا۔ آج اگر ہمارا رزق تنگ ہوتا ہے تو ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ادھر میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اختیار میں ہے، رزق کا مالک میں ہوں، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں میرے اختیار میں ہے، تمہیں مجھ سے مانگنا چاہیے، تمہیں اپنی حاجات میرے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دے قل اللہم مالک الملک، اللہ ہی جہانوں کا مالک ہے، مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے دے، سلطنت دے دے، بادشاہت دے دے، حکمرانی دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے اسے حکمرانی چھین لے، اس سے سلطنت چھین لے۔ دور جانے کی بات نہیں، ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ کبھی کوئی حکمران ہوتا ہے اور کبھی وہ جیل میں پڑا ہوتا ہے، کبھی وہ جلا وطن ہوتا ہے، اپنے ملک میں نہیں آ سکتا۔ یہ تو دور کی بات نہیں ہے، ادھر ہی دیکھ لو۔ کل عمران خان کا طوطی بولتا تھا، آج وہ جیل میں پڑا ہے۔ نواز شریف کا طوطی بولتا تھا، وہ جلا وطن ہے، اپنے ملک میں نہیں آ سکتا۔ بہت سے اس کے لیے اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں، جب اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ یہ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے، کل جن کے پاس اختیار تھا آج وہ بے اختیار ہیں۔ تو یہ کس کے وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے سلطنت چھین لے، حکمرانی چھین لے، حکومت چھین لے۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے میں ذلیل کر دوں، جس کو چاہے میں عزت والا بنا دوں۔ عزت اور ذلت میں میرے اللہ کے اختیار میں۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ، متکبر لوگ جب ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں تو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ غریب لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب انہیں عزت دیتا ہے تو اعلیٰ عہدوں پر آ جاتے ہیں، حکمرانی میں آ جاتے ہیں۔ تو وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، خیر اسی کے قبضے میں، اسی کے ہاتھ میں۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ
ہر چیز پر قادر ہے. پھر اگلی آیات میں کیا ہے؟ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. اور پھر ان اللہ یرزق من یشاء بغیر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب تک ہے. یہاں پھر ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہے اس کی روزی کشادہ کر دے. اللہ جس کو چاہے رزق دے. واللہ یرزق ہو، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے. کہیں فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور بے شک اللہ جب چاہتا ہے تو رزق بے شمار دیتا ہے، ان گنت دیتا ہے. تو یہ بھی میرے اللہ کے اختیار میں ہے. اور آج جو آیات مبارکہ پڑھی گئی کہ اس میں یہ ہے آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. یعنی اللہ کے پاس کنجیاں تو نہیں ہے کہ اس نے لاک کھولنا ہے. مطلب کیا ہے؟ اختیارات اللہ کے پاس ہے. اللہ جس کو چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے رسوا کرے، جس کو چاہے بے انتہا رزق دے، جس کو چاہے بے شمار رزق دے، جس کا چاہے رزق تانگ کر دے، جس کی چاہے روزی تانگ کر دے، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے. یہ سب میرے اللہ کے اختیار میں. ہم نے اللہ سے مانگنا ہے. جو اللہ سے مانگتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، چاہے غربت میں بھی رہے، اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے. جیسے 12ویں سپارے کی پہلی آیات ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. کہ زمین پر جو بھی چلنے والے دابتاً ہر جاندار اس میں آ جاتا ہے. انسان بھی آ جاتے ہیں، حیوانات بھی آ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں. سب کچھ، سب کا رزق کا مالک اللہ ہے. اللہ نے کہا کہ اس کی ذمہ داری تو میں نے لی ہے. یہ رزق میرے اختیار میں ہے. بلکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے اس دنیا میں کتنی مدت گزارنی ہے اور پھر اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. اس کا اصل مقام کیا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، کیا اس کا جنت ہے یا جہنم ہے، یہ سب اللہ نے لکھ دیا ہے، کاتب تقدیر نے لکھ دیا. اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ تو بڑے اختیار والا ہے، تو ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرنا، تو ہمیں جہاں کسی کا محتاج نہ کرنا، کیونکہ یہ تیرے اختیار میں ہے. ہمیں روزی آسانی والی دینا، ہمارے لیے روزی تنگ مت کرنا. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا مقام خدا نہ خواستہ جہنم میں ہے، یا اللہ تیرے اختیار میں ہے، تو تیرے کہنے سے ہم جہنم سے جنتی بن سکتے ہیں. یا اللہ ہمیں جنت والا بنا دے. یا اللہ جب ہمیں موت دینا تو ہم سے راضی ہونا. کیوں کہ تو ہر چیز کا مالک. تو نے خود فرمایا آسمان و زمین کی کنجیاں میرے پاس ہیں، تمام اختیار تیرے پاس ہے، تو جو جائے. اور تو نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو خالی نہیں لوٹاتا. یا اللہ ہم تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں، تیرا فضل مانگتے ہیں، تیری رحمت مانگتے ہیں، اور تیری بخشش مانگتے ہیں، تیری جنت مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں بچا لے. تو جہاں اگر روزی تانگ ہو جائے تو پھر ہمیں کس کو چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے. کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے. کیونکہ اللہ کے ہر چیز بجادی کا الخیر انک علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در کا سوالی بنا کر رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. جتنے مسلمان اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت دے اور مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نبا مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتاب مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز. السلام علیکم.